اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے مخاطب ہے اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کے جو ولی ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ ہی انہیں کوئی غم، اور وہ کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ رب نے فرمایا میرے ولی وہ ہیں جو ایمان والے اور تقوی والے ہیں۔ ان کی صفت، ان کا خاصہ اپنے بیان فرما دیا اور پھر ارشاد فرمایا لَهُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ رب فرماتا ہے ان میرے خاص بندوں کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بشارت اور خوشخبری ہے۔ اور پھر رب نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ کے جو کلمات ہیں، رب کا جو فرمان ہے وہ کبھی بدلتا نہیں۔ یہ اولیاء اللہ کی شان خود رب قدیر نے اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرمائی، اور پھر آخر میں مزید ایک خوشخبری ان کے لیے بیان فرمائی، ذالک هو الفوز العظیم۔ رب فرماتا ہے کہ جس کو میں دنیا کی اور آخرت کی خوشخبری دے دوں یہی بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اولیاء کرام ہیں جن کی عظمت و شان کو اللہ تبارک و تعالی نے صرف اس ایک مقام پر نہیں بلکہ کلام مجید کے اندر متعدد مقامات پر، اور پھر سرکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر، اپنے ارشادات کے اندر جا بجا ان کے فضائل بیان کیے، ان کی مناقب کو بیان کیا، ان کی خاصیت اور ان کے اوصاف کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا۔ دو جمعوں سے مسلسل وہ حدیث قدسی جس کے تعلق سے میں بیان کر رہا ہوں، جس میں رب نے فرمایا کہ میرے وہ بندے جن کو میں اپنا بنا لیتا، جو میرے ہو جاتے ہیں، جن کو میرا تقرب حاصل ہوتا ہے، میرے وہ بندے جن پر میرا کرم اور میری رحمت ہو جاتی ہے، جن کو میں اپنا قرب عطا کر دیتا ہوں، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے پھر میرے اور بندوں سے اگر کوئی دشمنی کرتا ہے تو رب فرماتا ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے، اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ اور پھر علماء کرام نے اس پر جو حاشیہ لگایا، جو محدثین نے اس حدیث پاک کی تشریح کی، اس کا اگلا حصہ میں آپ کے سامنے پھر دوبارہ دہراؤں گا اور پھر میں اپنی بات کو آگے لے جاؤں گا تاکہ ہمارا تسلسل جو چل رہا تھا وہ برقرار رہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے صرف دو چیزوں پر اپنے بندوں سے اعلان جنگ فرمایا، یعنی دو ایسے گناہ ہیں، اللہ نے بہت سارے گناہ ہیں لیکن رب کائنات نے دو گناہوں کی وجہ سے جو بندہ اس کا مرتکب ہوتا ہے اس گناہ کا، اس سے اعلان جنگ کیا۔ ایک تو اللہ کے ولیوں کی دشمنی کرنے والا، ان سے بغض و عناد رکھنے والا، ان سے کینہ و حسد رکھنے والا، ان کی شان میں گستاخیاں کرنے والا۔ رب فرماتا ہے کہ میرے ان بندوں سے جو کینہ رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، میں رب ہو کر کے اس کے لیے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو کون ہے اتنی طاقت والا جو اللہ کے سامنے جنگ کے لیے تیار ہو جائے؟ اور پھر علماء فرماتے ہیں دوسرا وہ شخص جو سود خور ہے، اللہ فرماتا ہے میرا اعلان جنگ ہے اس کے ساتھ بھی جو میرے حرام کیے ہوئے کو حلال سمجھتا ہے، حلال کر کے کھاتا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو روایت کیا، یہ حدیث قدسی
تو رب نے ارشاد فرمایا کہ میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، وہ فرائض کی پابندی کرتا ہے، تو فرائض کی پابندی مسلسل ہوتی ہے، اس میں وہ کسی طرح سے بھی کوتاہی نہیں کرتا، اور پھر فرائض کے ساتھ ساتھ وہ نوافل مستحبات کی پیروی کرتا ہے، اس پر وہ استقلال اور استقرار کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ رب فرماتا ہے جب میرا بندہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل و مستحبات کا پیرو ہو جاتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ میں اس پر اپنی کرم کی نگاہ ڈالتا ہوں، اس کو اپنا محبوب بنا دیتا ہوں، اور جب میرا وہ بندہ میری محبوبیت اور میرے قرب کی منزل پر فائز ہوتا ہے، رب فرماتا ہے اب وہ بندہ عام بندہ نہیں ہے، اب اس کے اندر میری طاقت کا مظہر تمہیں دکھائی دے گا، آنکھیں اس کی ہوں گی اور ان آنکھوں میں جو بصارت و بصیرت اور اس کی طاقت و قوت ہوگی، رب فرماتا ہے نگاہیں اور ظاہری آنکھیں تو اس کی ہیں مگر ان آنکھوں اور اس کی بصیرت کے اندر جو طاقت ہوگی، رب فرماتا ہے وہ میری طاقت ہوگی، اس کے ہاتھ ظاہری طور پر اس کے ہوں گے مگر جو پکڑنے کی طاقت ان ہاتھوں میں ہوگی، رب فرماتا ہے وہ میری ہوگی، اس کی سماعت ظاہری طور پر اس کے کان جو تمہیں دکھائی دے رہے ہیں وہ اس کے جسم کے اعضاء ہیں مگر ان کے اندر قوت سماعت جو ہوگی، رب فرماتا ہے وہ میری ہوگی، اور پھر اس کے پاؤں کا تذکرہ کیا، اس کی نگاہوں کا تذکرہ کیا، گویا رب نے فرمایا میں اپنے بندوں کو جب محبوبیت کا درجہ عطا فرماتا ہوں تو کام کرتے تو بظاہر وہ ہیں، زبان ہلتی تو ان کی ہے، آنکھیں دیکھتی تو ان کی ہیں، قدم چلتے تو ان کے ہیں، ہاتھ پکڑتے تو ان کے ہیں، لیکن ان سارے اعضاء کے اندر جو اصل طاقت ہوتی ہے، رب فرماتا ہے وہ میری طاقت ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے، یہ اس کا بڑا کرم ہوتا ہے، یہ اس کا بڑا احسان ہوتا ہے کہ سینکڑوں میں سے ہزاروں میں سے کسی کو وہ چن لیتا ہے اور چن کر کے اس کو توفیق دیتا ہے کہ وہ اس کے راستے پر ہے، تو جب وہ سچے راستے پر آتا ہے پھر رب کی نوازشیں، اس کے رحم و کرم کی بارشیں ہوتی ہیں، بندہ محبوبیت کی منزلوں پر فائز ہو جاتا ہے، اور پھر رب فرماتا ہے جب بشان محبوبیت پر میرے یہ بندے فائز ہو جائیں تو پھر جب یہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہیں، میری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، میری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، رب فرماتا ہے یہ جب بھی مجھ سے دعا کرتے ہیں، مجھ سے کچھ مانگتے ہیں، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، رب فرماتا ہے جب یہ مجھ سے کچھ مانگتے ہیں تو زبان ہلتی ہے، ادھر سے کرم کی بارشیں شروع ہو جاتی ہیں، یہ مانگتے ہیں، رب عطا کرتا ہے، اور پھر رب فرماتا ہے وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، یہ بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، رب فرماتا ہے جب میرے یہ بندے مجھ سے پناہ مانگتے ہیں میں ان کو اپنی پناہ عطا کرتا ہوں۔ تو یہی وجہ ہے ہمارا جو عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا، اولیاء کرام کے لیے یہ اس کی محبوبیت کی منزلوں پر جب فائز ہو جاتے ہیں پھر رب ان کو اپنی پناہ عطا فرماتا ہے، رب ان پر اپنے کرم کی بارشیں فرماتا ہے، رب ان کو نوازتا ہے اور اتنا نوازتا ہے کہ پھر وہ بندہ جب اس کی زبان کھلتی ہے کسی طلب میں رب کی بارگاہ میں تو باب اجابت سے اس کے وہ الفاظ ٹکراتے ہیں، رب اس کے کہے ہوئے کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ کی شان ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ مجذوب ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، یہ چونکہ اولیاء کرام کی دو قسمیں بیان کی علماء نے، ایک تشریعی اور ایک تکوینی۔ تشریعی وہ اولیاء کرام ہیں کہ جو شریعت کے راستے پر چل کر کے اللہ کے احکام کی پابندی کر کے اس کے بتائے ہوئے اصولوں اور ضابطوں کو مان کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اور دوسروں کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ کچھ تکوینی ہیں، اللہ خود چن لیتا ہے، اللہ خود چن لیتا ہے،
وہ ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں اللہ نے چنے ہوئے ہوتے ہیں۔ حضرت سلطان العارفین شیخ حمزہ مخدوم محبوبی کشمیری علیہ رحمۃ و رضوان، چونکہ آج 24 صفر ہے، آج ان کا یوم وصال اور عرس کی تاریخ ہے، اور کل آنے والا دن 25 صفر کا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا یوم وصال اور آپ کے عرس کی تاریخ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے چن لیا، اور اسی ہفتے میں 20، 21، 22 صفر کو حضرت داتا گنج بخش لاہوری سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی آپ کا عرس حق ہوتا ہے، اور آپ کا مثال بھی انہی تعریفوں میں ہوا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے چنا۔ حضرت مخدوم سلطان العارفین رضی اللہ تعالی، میں نے یاد کیا کچھ تکوینی لوگ ہیں جن کو اللہ نے چن لیا۔ جب چن لیا تو پھر یہ شریعت سے باہر نہیں جا سکتے۔ ولایت کے لیے سب سے پہلی چیز اس آیت کی روشنی میں ایمان ہے، اس کے بعد تقویٰ ہے، اور اس کے بعد علم ہے، معرفت ہے۔ یہ وہ سارے اوصاف ہیں جو ایک ولی کی ذات میں جمع ہوتے ہیں، اور پھر اللہ ان کو اپنی محبوبیت اور اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ حضرت سلطان العارفین شیرگارگی کی حالت میں بچپن ہے، دودھ پینے والا زمانہ ہے، تو اس دودھ پینے والے زمانے میں آپ حساسیت دیکھیں۔ اللہ جنہیں چن لیتا ہے بس ان کو چن لیتا ہے، ان کو وہ شعور عطا کرتا ہے، ان کو وہ آگہی عطا کرتا ہے کہ وہاں عمریں نہیں دیکھی جاتی، وہاں شعور اور عقل اور خیرت کو دیکھا جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ نے چن لیا تھا، ابھی دودھ پینے والی عمر ہے۔ کسی عورت کو بلایا گیا دودھ پلانے کے لیے، تو حضرت سلطان العارفین نے اس کے پستان سے دودھ نہیں پیا، بھوکے رہ گئے۔ پھر پتا چلا، جب وضاحتیں ہوئیں، جب تفصیلات آئیں، تو پتا کیا چلا؟ میں مختصر کروں گا، بس میں ایک اشارہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں۔ جب تفصیلات آتی ہیں تو پتا چلا کہ وہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر حضرت کو دودھ پلانے آئی تھی۔ یعنی ولی وہ ہے جو شبہات سے بھی بچتا ہے، جو مکروہات سے بھی بچتا ہے، جو متنازعات سے بھی بچتا ہے۔ یعنی کسی چیز کے معذاللہ جائز و ناجائز ہونے میں اگر شبہ ہو جائے، ولی اس کے بھی قریب نہیں آتا، چاہے کہ ولی حرام کی طرف جائے۔ اور اسی لیے اہل سنت کا عقیدہ اس حدیث پاک کی روشنی میں ہے، جس میں رب کریم نے فرمایا وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، میرے جب بندے جب مجھ سے میری پناہ طلب کرتے ہیں تو میں ان کو اپنی پناہ میں رکھتا ہوں۔ تو جو اللہ کی پناہ میں ہو وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور اگر بتقاضۂ بشریت لغزش ہو جائے، چونکہ معصوم تو نہیں کوئی ولی، اگر لغزش ہو جائے فوراً اس کا وہ شعور و ادراک اور فہم اللہ انہیں عطا فرماتا ہے، اس کا احساس و اعتراف انہیں عطا فرماتا ہے، اور فوراً رب کی بارگاہ کی طرف وہ رجوع کر لیتے ہیں، اور اللہ ان کو محفوظ رکھتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے اولیاء کرام جو مجذوبیت کی حالت، دیوانگی کی حالت میں ہوتے ہیں، ان کے تعلق سے بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ ایسے بندے ہیں کہ وہ اگر تمہارے دروازوں پر آ جائیں، تمہارے گھروں میں آ جائیں، تو تم انہیں اپنے دروازوں سے داخل نہ ہونے دو۔ یعنی ان کی حالت یہ ہوگی، غبار آلود ہوں گے، کپڑے ان کے پھٹے پرانے ہوں گے، مگر یہ ان کی ظاہری حالت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو اللہ نے وہ مقام دیا ہوا ہوتا ہے، ان کی زبان سے جو کلمہ نکلتا ہے اللہ اس کو اپنے حکم سے پورا کر دے گا۔ یہ مجذوبین ہیں، یہ وہ مجذوبین ہیں، اور اسی لیے جو صاحب بصیرت، صاحب شریعت، صاحب طریقت جو بزرگ ہیں، اسی لیے ان سے منسلک ہونے کا ہمیں حکم دیا، اور جو مجذوبین ہیں ان سے تھوڑا دور رہنے کا، کیونکہ وہ اس حالت میں ہوتے ہیں پتہ نہیں کب کیا نکلے ان کی زبان سے، اور پھر جب جو
سے دور رہنے کا، اور جو صاحب طریقت ہوں، جو صاحب معرفت ہوں، باہوش و حواس ہوں، ان کے قریب رہنے کا، ان کے ساتھ رہنے کا، ان کے دامنوں سے وابستہ ہونے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اور چونکہ یہ ایک روحانی سلسلہ ہے، ایک باطنی سلسلہ، اور میں نے گزشتہ جمعہ کو اس طرف اشارہ کیا تھا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو قرآن کریم کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں، حضرت خضر اور حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پورا واقعہ موجود ہے۔ اس کی تفاصیر کو آپ دیکھیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا مجھے اپنے کسی ایسے بندے سے ملا دے، اس کی میں زیارت کرنا چاہتا ہوں، تیرا وہ بندہ مجھے کہاں ملے گا جو ان اوصاف کا حامل ہو، جسے تو نے چن لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ علامتیں بیان فرمائی کہ موسیٰ میرا بندہ تجھے وہاں ملے گا جہاں دو دریاؤں کے دہانے ملتے ہیں۔ مجمع البحرین کا لفظ کلام مجید کے اندر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد، اپنے رفیق حضرت یوشع بن نون کو اپنے ساتھ لیا۔ علامت بتائی گئی تھی کہ فلاں جگہ پر تمہیں ملے گا۔ آپ نے رخت سفر باندھا، اپنے توشادان کے اندر مچھلی کو بھونا اور رکھ لیا۔ آپ تشریف لے جاتے ہیں، چلتے چلتے وہاں پہنچ گئے، لیکن یاد نہیں رہا حضرت موسیٰ کو۔ جو علامت بتائی گئی تھی وہ یاد نہیں رہی۔ آرام کیا، سو گئے، اٹھے۔ اس سونے کی حالت میں حضرت یوشع بن نون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس توشادان کو جب انہوں نے کھولا تو اس مچھلی میں چھلانگ لگائی۔ بھنی ہوئی مچھلی ہے، خیال رکھیں، بھنی ہوئی پکائی ہوئی مچھلی ہے۔ جب توشادان کو کھولا اس نے دریا میں چھلانگ لگائی۔ حضرت یوشع بن نون نے دیکھا کہ وہ جہاں جا رہی ہے پانی ایک غار بناتے ہوئے جا رہا ہے، یعنی پانی آپس میں مل نہیں رہا۔ بڑے حیران ہوئے، سوچا پتہ نہیں کیسے ہوا، کیوں ہوا۔ پھر سوچا حضرت موسیٰ جاگیں گے، بیدار ہوں گے، ان سے پوچھ لوں گا، ان کو بتا دوں گا۔ حضرت موسیٰ جب بیدار ہوتے ہیں تو آپ نے آگے کا سفر شروع کیا۔ دوپہر کا وقت ہوتا ہے، حضرت موسیٰ کو بھوک لگی، ارشاد فرمایا یوشع لاؤ میرا کھانا، میں کھانا کھاؤں۔ تو حضرت یوشع بن نون نے عرض کیا، حضور وہ کھانا، وہ مچھلی تو جہاں ہم ٹھہرے تھے، جب میں نے توشادان کھولا اس مچھلی نے چھلانگ لگائی، وہ تو پانی میں چلا گیا۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ حضرت یوشع بن نون نے عرض کیا، حضور میں بھول گیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں، چلو واپس، وہی ہمارا مقام ہے، وہی ہمیں اللہ والا ملے گا۔ واپس آئے۔ آپ اگر چاہتے ہیں اس پورے واقعے کو تفسیر روح البیان کو اٹھا کر کے دیکھیں، کنز العرفان کو اٹھا کر کے دیکھیں، پورا مقدمہ موجود ہے اس کے اندر۔ حضرت موسیٰ واپس پہنچتے ہیں۔ جب واپس پہنچے تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے خضر میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ میں دیکھوں کہ جو کام اللہ نے تیرے ذمہ لگائے ہیں تو کس طرح سے ان فرائض کو انجام دیتا ہے۔ یہ تعلیم مجھے تجھ سے حاصل کرنی ہے، اس لیے میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، مولا کسی اپنے فرما بردار، کسی مقرب بندے سے مجھے ملا دے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، حضرت موسیٰ نبی ہیں، حضرت موسیٰ کلیم ہیں، جو کوہ طور پہ جا کر اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور حضرت خضر یہ ایک ولی ہیں، ان کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں۔ تو گویا اولیاء کرام کے پاس فیض حاصل کرنے کے لیے جانا یہ ہمارا اور آپ کا آج کا عقیدہ نہیں، یہ انبیاء سابقین کی بھی سنت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرمایا میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تو حضرت خضر نے آگے سے فرمایا کہ نہیں، تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ تو صبر نہیں کر سکے گا، میرے ظاہر کو دیکھے گا پھر مجھ پہ اعتراض کرے گا، تو اگر تو صبر کر سکتا ہے موسیٰ پھر تو میرے ساتھ رہنا۔ حضرت موسیٰ نے وعدہ کر دیا کہ ٹھیک ہے میں صبر کروں گا۔ اور حضرت خضر نے یہ بھی عرض کر دیا کہ حضرت جب یہ سارے واقعات آپ دیکھ لیں گے، دیکھنے کے بعد میں خود وضاحت کر دوں گا، لیکن بیچ میں مجھے روکنا نہیں۔ حضرت خضر نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا، ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، آپ چل پڑے، کشتی پر سوار ہو گئے۔
کشتی پر سوار ہوئے، کشتی کے مالکوں نے آپ سے کوئی کرایہ نہیں لیا، بیچ دریا میں پہنچے، حضرت خضر علیہ السلام نے 2 پھٹے نیچے سے کشتی کے اکھاڑ دیے، حضرت موسیٰ کو صبر نہیں ہوا اور ارشاد فرمایا اے خضر کیا تو ہمیں ڈبونا چاہتا ہے؟ ایک تو ان بندوں نے ہم سے کچھ لیا نہیں، کرایہ نہیں، بھاڑا نہیں، اوپر سے تو نے ان کی کشتی کا نقصان کیا۔ تو حضرت خضر نے فرمایا میں نے پہلے ہی کہا تھا تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، آگے بڑھ گئے۔ وہاں سے گزرتے ہوئے جب کشتی سے آپ اترے، خشکی پر آئے، ایک بستی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بستی میں پہنچے، بستی والوں سے کھانا مانگا کہ ہمیں کچھ کھانا دے دیجیے، ہم مسافر ہیں، ہم بھوکے ہیں۔ بستی والوں نے کہا نہیں، یہاں کوئی کھانا نہیں ہے، آگے والی بستی میں چلے جاؤ۔ تو اس بستی سے گزرتے ہوئے ایک دیوار پر نظر پڑی، ایک دیوار پر نظر پڑی، وہ دیوار گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کی مرمتی شروع کر دی، کام کرنا، اس کو سیدھا کرنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ کو پھر غصہ آیا، فرمایا ایک تو انہوں نے کھانا نہیں دیا، اوپر سے آپ ان کی دیواریں سیدھی کر دیں، اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کی اجرت لے لیتے تاکہ اس اجرت کے عوض ہم کھانا کھا لیتے۔ حضرت سیدنا خضر نے عرض کیا حضرت میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ صبر نہیں کر سکتے۔ اسی طرح یہ تیسرا مرحلہ ہے، اور اس سے پیشتر ایک میدان سے جب گزر ہوا تو ایک بچے کی گردن حضرت خضر نے مروڑ کر کے اس کو قتل کر دیا، اس پر بھی اعتراض۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کہ یہ جب فراق کی کہانی شروع ہوتی ہے، جب تیسرا اعتراض کیا تو حضرت خضر نے کہا کہ حضرت بس اب میرا اور آپ کا یہاں پر فراق ہے، میری اور آپ کی جدائی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ آپ مجھے چھوڑ کے جائیں آپ سنتے جائیں اس میں حکمت کیا تھی۔ یہ جو آپ نے اعتراض کیے مجھ پر، ظاہر کو دیکھ کر کے یہ ظاہر کچھ اور ہے اور اس کی باطنی حقیقت کچھ اور ہے۔ جب میں نے کشتی کے پھٹے اکھاڑے تھے اس کی حقیقت یہ ہے کہ میری نگاہیں سمندر کے اس پار بھی دیکھ رہی تھی، اس پار بھی دیکھ رہی تھی۔ تو وہ حدیث پاک جو میں نے پڑھی اس کو آپ نگاہوں میں رکھیں۔ رب نے فرمایا میرا بندہ جب میرے قرب کی منزل پر فائز ہوتا ہے تو اس کی نگاہیں ظاہری اس کی ہوتی ہیں، ان میں نور بصیرت میرا ہوا تھا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے حضرت، کیا دیکھا آپ نے اس طرف؟ فرمایا وہاں ایک بادشاہ تھا جو اچھی کشتیوں کو چھین لیتا تھا، یہ غریب آدمی ہے، اس کے پاس یہی کشتی ہے اور یہ اچھی کشتی ہے، خوبصورت ہے، اس لیے میں نے عیب لگا دیا تاکہ وہ بادشاہ ان کی کشتی کو نہ چھین سکے۔ حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، بچے کو کیوں مارا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا بچے کو اس لیے میں نے مروڑا چونکہ میری نگاہ کے اندر اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ میں پیشانیاں دیکھ کر کے حالات پڑھ لیتا ہوں۔ میں نے اس کی پیشانی کو دیکھا، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا تھا اور یہ اپنے ماں باپ کا بڑا چہیتا تھا اور اس کے ماں باپ بڑے مومن تھے۔ مجھے یہ خیال ہوا کہیں ایسا نہ ہو اس کے ماں باپ اس کی محبت میں مبتلا ہو کر ایمان سے نکل جائیں، اس لیے میں نے بچے کو مار دیا اور میرے رب کی بارگاہ میں میری کامل امید ہے اللہ اس سے بہتر بچہ ان کو عطا فرمائے۔ یہ نگاہیں اولیاء اللہ کی کہ وہ پیشانیاں دیکھتے ہیں، کفر و ایمان کو پڑھ لیتے ہیں، نفاق کو پڑھ لیتے ہیں، حالات کو سمجھ لیتے ہیں اور پھر آگے کیا ہونا ہے اس کو بھی جان لیتے ہیں۔ کیسے؟ یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے، یہ اللہ کی عطائیں ہوتی ہیں۔ پھر دیوار والا ذکر ہے تو فرمایا وہ دیوار میں نے اس لیے سیدھی کی، یتیموں کا مال یہاں دفن ہے، وہ بچے ہیں، نابالغ ہیں، یہ دیوار گرنے والی ہے اور اگر یہ دیوار گر گئی تو بستی والے سارا مال لوٹ لیں گے، یہ یتیم بے آسرا و بے سہارا رہ جائے گا۔ اس لیے میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا، جب یہ بڑے ہوں گے میں خود ان کو ان کے مال تک پہنچاؤں گا۔ کیا پتا چلا؟ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں اگر موت بھی آتی ہے اور اللہ چاہے تو ان کی وساطت سے اس موت کو زندگی میں بدل دیتا ہے۔ مچھلی اس بات پر دلیل ہے، بھنی ہوئی پکی ہوئی مچھلی جب اللہ کے ولی کی بارگاہ کی رسائی حاصل کرتی ہے تو اس کی نگاہیں پڑنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کو زندگی عطا فرما دیتا ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر پانی کے اوپر تصرف دیکھیں, نگاہوں کا تصرف دیکھیں, ان کی عقل اور آشنائی کو دیکھیں, ان کی معرفت کو دیکھیں, ان کے ادراک کو دیکھیں, ان کے علم کو دیکھیں, تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اپنے ایسے بندے رکھے ہیں اور قیامت تک یہ بندے ہوں گے کہ جو ظاہری نہیں بلکہ باطنی طور پر اس ساری کائنات کا نظام چلاتے ہیں. ایک حدیث پاک پڑھ کر کے میں رخصت چاہوں گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس تعلق سے موجود ہے. حدیث پاک کے اندر آپ نے فرمایا کہ 356 اولیاء اللہ ہوئے زمین پر ایسے ہیں کہ وہ تعداد کبھی کم نہیں ہوتی. قیامت تک ان کو رہنا ہے. ان کے ذمے اللہ نے کچھ چیزیں رکھی ہیں جو ان کو ادا کرنی ہے. پھر ان کی تفصیل بہت لمبی ہے. 300 کے دل حضرت آدم کے دل پر ہوں گے, 7 کے دل حضرت جبریل کے دل پر ہوں گے, 3 کے دل حضرت اسرائیل کے دل پر ہوں گے, 1 کا دل حضرت اسرافیل کے دل پر ہوگا. پھر ان کی موت کا ذکر کیا کہ 1 میں سے جب کوئی مرے گا 3 والی جماعت میں سے اس کا مقابل آئے گا, 3 والوں میں سے مرے گا تو 7 والوں میں سے, 7 والوں میں سے جب کوئی انتقال کرے گا تو 40 والی جماعت میں سے اللہ اس کی خانہ پوری کر دے گا. 40 والوں میں سے جب کسی کا انتقال ہوگا تو 300 والوں میں سے, 300 والوں میں سے جب کوئی اس دنیا سے اٹھایا جائے گا تو اللہ عام بندوں میں سے اس کا متبادل بنا کر اس کی جگہ کو پر کرے گا. یہ کریں گے کیا؟ حدیث پاک کے اندر موجود ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ کریں گے یہ کہ روئے زمین کا رزق کا معاملہ, موت کا معاملہ, حیات کا معاملہ, فتح کا معاملہ, اگنے کا, یہ چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں ان کے اگنے کا معاملہ, بارش کے برسنے کا معاملہ اللہ نے ان کے سپرد کیا. جب یہ چاہیں گے اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں گے, اللہ اہل زمین کو ان کے وسیلے سے بارش دے گا, اللہ ان کے وسیلے سے دشمنوں پر مسلمانوں کو غلبہ اور فتح عطا فرمائے گا. یہ چاہیں گے تو ان کے ٹھوکروں سے مردے زندہ ہو جائیں گے, یہ چاہیں گے تو جس کو چاہیں گے موت دے دیں گے. آپ پوچھیں گے دلیل کیا ہے؟ حضرت سلطان العارفین کے سامنے جب روافض نے ایک سازش کی تھی اور ایک بچے کو اس کی ماں کو بہلا کر کے پھسلا کر کے اس کا جنازہ پڑھوایا تھا, جو پڑھا حضرت نے جنازہ تو پھر وہ بچہ اٹھا نہیں تھا. یہ آزمائش کے لیے لائے تھے, یہ ان کو آزما رہے تھے, مگر جب بلی کی زبان سے نکلا اور اللہ اکبر کر لیا, سلام پھیر دیا, بچہ تو زندہ لائے تھے, جنازہ پڑھ لیا حضرت سلطان نے, اب اٹھنے کا نہیں. سبحان اللہ. یہ چاہیں زندگی دیں, چاہیں زندگی واپس لیں, چونکہ یہ امور اللہ نے اپنے بندوں سے متعلق کیے. قادر مطلق وہی ہے, مالک حقیقی وہی ہے, خالق حقیقی وہی ہے. اس کی قدرت کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا. وہ جس کو چاہتا ہے ذلت دے, جس کو چاہتا ہے عزت دے, مگر معاملات اس نے تو فرشتوں کے سپرد کیے. یعنی رزق کا فرشتہ, پانی والا فرشتہ, موت جب آتی ہے تو موت کا فرشتہ مقرر. اسی طرح یہ امور اس نے اپنے محبوبین اور مقربین کے پاس رکھے. اب وہ جب ان کو اختیار دیتا ہے تو پھر وہ اللہ کے دیے ہوئے اختیارات سے اس میں تصرف کرتے ہیں, اور پھر جب بندہ ان کی بارگاہ میں جاتا ہے اور یہ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں, یہ دستے سوال دراز کرتے ہیں, خود نبی اکرم فرماتے ہیں ان کی زبانوں کو اللہ واپس نہیں موڑتا. اس لیے کسی نے کہا, ایک عارف تھا, اس نے کہا کہ جب علماء کی بارگاہ میں جاؤ تو وہاں زبانیں سنبھال کر کے بیٹھا کرو, اور جب ولیوں کی بارگاہ میں جاتے ہو تو دلوں کو بھی سنبھال کے بیٹھو. زبان کے ساتھ ان کی نظریں ظاہر کے ساتھ ساتھ دلوں پر ہوتی ہے, احوال پر ہوتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے محبوب نے اور سارے محبوبین نے یہی رستہ دکھایا کہ اولیاء کا رستہ ہمارے لیے کامل فائز البرامی کا رستہ ہے. جو ان سے کٹتا ہے, جو ان سے ہٹتا ہے, وہ چھٹ کر کے جہنمی ہوتا ہے. اور رب نے فرمایا من عادی ولیاً قد عذنتہ بالحرب,
کہ میرے ان نیکوں سے، ان محبوبین سے جب کوئی دشمنی کرتا ہے، ان کی گستاخی کرتا ہے، رب فرماتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبوبین کرام کے وسیلے سے اپنی بارگاہ کا مقبول بنائے، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ فضل و کرم فرمائے، اور یہ وہ چند حضرات جن کے صدقات اس ہفتے کے